برتن بالکل خالی ہوگا، الٹا اور وہ سیدھا جو سوراخ والا ہے، ان دونوں کا حشر ایک جیسا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ برتن سیدھا ہے اور پیندے میں سوراخ ہے، اوپر سے جتنا پانی بھی نمازوں کا داخل کرو، جتنا پانی بھی روزے کا داخل ہو جائے، جتنا پانی حج کا، زکات کا، جہاد کا، تبلیغ کا کارج ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ داخل ہوتا ہے، مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بالکل کلیئر ہے کہ جب انجام ہوگا ایک قطرہ اس کے پلے نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کا صحیح بخاری کا فرمان، جس وقت فرمایا تھا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، میری امت کے کچھ قاری ایسے ہوں گے، کچھ عالم ایسے ہوں گے، کچھ دین کا نعرہ لگانے والے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، مگر کیا قرآن ان کے پاس ہوگا؟ اور میں نہیں، قرآن نہیں ہوگا۔ لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، گرنتھ نہیں پڑھیں گے، وہ تورات نہیں پڑھیں گے، وہ زبور نہیں پڑھیں گے، وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، یہی قرآن پڑھیں گے، مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور ساری زندگی برتن سیدھا رکھ کے، چلے کاٹ کے، نمازیں پڑھ کے، سجدے کر کے کیا کچھ ملے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یوں گوئے ہوں گے جیسے شکار میں گھس کے تیر بہر نکلتا ہے تو بالکل خالی نکل جاتا ہے، اس شکار کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور میں ایسے ہی میری امت کے اندر ایک طبقہ ہے کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اس کے باوجود کہ وہ نیکیوں کا ایک طویل سلسلہ لوگوں کو دکھانے والے ہیں، مگر بالآخر جب موت آئے گی انجام ہوگا، اور وہ چونکہ پیندے میں سوراخ ہو چکا ہے، کوئی چیز اٹکتی نہیں ہے، کوئی چیز رکتی نہیں ہے، تو اس سوراخ کی بنیاد پر یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یوں خالی ہوں گے، ایک قطرہ بھی ان کے پلے نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی ان کو میسر نہیں آئے گا۔ اس بات سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل حق، اہل سنت و جماعت، تمہیں اللہ نے تمہیں برتن بھی دیے ہیں، برتن سیدھا رکھنے کا طریقہ بھی دیا ہے، اور بد عقیدگی سے، بد اعتقادی سے اپنے آپ کو بچا کے برتن کو ٹھوکر لگنے سے بھی محفوظ رکھنے کا گھر سکھایا ہے۔ لہذا آج ضرورت یہ ہے، آج چونکہ سونا جنگل، رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ برتن سیدھا ہے اور یہ دیکھتے ہو کہ بارش ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے سوراخ بھی ہو چکا ہے۔ برتن سیدھا دیکھ کر، بارش برستی دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات، قرآن کا ہونا، یہ بارش کا برسنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے معجزے چلے گئے، میرا معجزہ میرا قرآن ہے۔ انما الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی، ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتا ہے اور میرا سب سے بڑا معجزہ میرا قرآن ہے۔ کیسے؟ فرمایا باقی لوگوں کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے دنیا میں لوگوں کے پاس موجود نہ رہے، میرا ہمیشہ موجود رہے گا۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، اب مجھے امید ہے جب میرا معجزہ ہمیشہ کا ہے تو میرے غلام سب سے زیادہ ہوں گے۔ آج عصائے کلیم علیہ السلام تو آپ کو نظر نہیں آتا، آج صالح علیہ السلام کی اونٹنی تو نظر نہیں آتی، وہ حصے معجزے، جب تک حص کے سامنے تھے معجزہ، اب تو صرف خبر باقی رہ گئی۔ قربان جائیں اللہ کے کلام پر، قرآن مجید کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس وقت بھی چیلنج تھا قرآن کا، آج بھی چیلنج ہے قرآن کا، یہ اعجاز اللہ کے کلام کا آج بھی موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میرا معجزہ ہمیشہ چمکتا رہے گا، میرے معجزے کو دیکھ کر دنیا میرا کلمہ پڑھتی رہے گی۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ بنجر زمین اگر آج بھی کسی کی ہے
تو وہ یہ شکایت نہ کرے کہ ابر کرم نے برسنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی کسی کو بے رنگی کا سامنا ہے اور دل میں کھنڈر بستیاں موجود ہیں، کھنڈرات ہیں دل کے اندر، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ماہ مدینہ نے چمکنا چھوڑ دیا ہے، وہ چمک رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، ان کا ابر کرم تو برس رہا ہے، مگر اپنی حیثیت کو دیکھنے چاہیے۔ وہ جو سوراخ ہے اس برتن کے پہلے کا، وہ جو دراڑ آ چکی ہے بدعقیدگی کی بنیاد پر، اس دراڑ کو مرمت کرنی چاہیے کہ جس نے سارا نور کا سلسلہ خراب کر دیا ہے۔ جو کچھ جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے دراڑ سے محفوظ فرمایا ہے۔ بدعقیدگی کا کوئی سوراخ موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بھرتے ہیں پھر بھی بھر جاتا ہے، اور اگر بھر بھر کے تھک کے سو جائیں پھر بھی بھرتا رہتا ہے۔ خوش عقیدگی اور بد عقیدگی میں فرق پڑا۔ بد عقیدگی سے تو سب کچھ کیا ہوا لٹ جاتا، اور خوش عقیدگی کی بنیاد پر کبھی بغیر کیے بھی مل جاتا ہے۔ میرے پاس اس کی بہت سی مثالیں، بخاری مسلم سے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے اور دیگر متعدد درجنوں ماخذ میں ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ تبوک کی جنگ تھی، ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک میں جس وقت جنگ سے فارغ ہوئے تو اپنے غلاموں کو خوشخبری سنانے کے لیے جو انہیں رب نے دیا اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ دل کے رب کو دیکھے بغیر ایمان بالغیب لائے ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے گھر بار چھوڑ کے ساتھ نکل گئے ہیں، کافروں سے جا کے لڑ رہے ہیں، تو محبوب علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرے دیوانے میرے کہنے پر رب کو بھی مان گئے ہیں، مجھے بھی مان گئے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اور میں تمہیں رب نے بڑا نوازا ہے۔ لیکن میں بتاؤں، ان بالمدینۃ قوما، مدینہ شریف میں میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو یہاں نہیں آ سکے، اس وقت تم تبوک میں ہو، وہ مدینہ شریف میں ہے۔ شارکون وہم بالمدینہ، اللہ نے انہیں گھر بیٹھے اے تبوک والوں تمہارے جتنا پورا ثواب دے دیا ہے۔ شارکون، وہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، وہم بالمدینہ، حالانکہ وہ مدینہ شریف سب سے جو دور کا سفر تھا تبوک کی جنگ کا تھا، جس کے لیے فنڈ ریزنگ ہوئی، بہت کچھ تیاری کی گئی، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی صحابہ نے، پھر جا کے جنگ لڑی، مارا کافروں کو، زخم کھائے، سب کچھ ہوا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے جتنا اجر پایا ہے کچھ گھر بیٹھے اتنا اجر پا گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو تسلیم کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ان کو نہیں مل سکتا۔ تعجب ضرور تھا، جو سوال آگے آ رہا کئی فوہم بالمدینہ کے محبوب انہیں ملا تو ہے لیکن کیسے مل گیا؟ گھر بیٹھے انہیں مل گیا۔ کئی فوہم بالمدینہ تھے، وہ مدینہ شریف میں راہ جہاد میں آئی نہیں ہے، قدم اٹھے نہیں ہے، پیاس لگی نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں کی، کافروں کو مارا نہیں اور خود زخمی ہوئے نہیں، اور گھر بیٹھے ان کو اجر مل گیا۔ سبب کیا ہے؟ کئی بات استجاب کا ہے، تعجب ہے بڑا کہ گھر بیٹھے کیسے ان کو مل گیا۔ شک نہیں کہ انہیں نہیں مل سکتا، ہمیں ملا ہے، ان کو نہیں مل سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے برتن سیدھے بھی ہیں اور ہر قسم کی ٹھوکر سے بات بھی ہے۔ کئی فوہم بالمدینہ تھے، آج ہمارے ایمانوں کے لیے وہ روشنی پھیلا رہے تھے۔ آج کے بہت سے منکر یہ کہہ دیتے ہیں نبی کو معاذ اللہ اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو محبوب علیہ السلام کی نگاہ کتنی تیز ہے، فرمایا صحابہ میں تمہارے ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے باطن کو نہیں،